السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کے متعلق ایک ضروری سوال پوچھا گیا ہے، مجھے لگا کہ یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا قبر پر تختی لگا سکتے ہیں اور کیا قبر کو پختہ کیا جا سکتا ہے، جیسے پلاسٹر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ٹائل وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ بعض علماء منع کرتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر کو پختہ بنوایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ کیا حکم ہے؟ بہت ضروری سوال ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو یہ سوال بہت پوچھا گیا، انہوں نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے پوچھا، کیونکہ ایک ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، جس پہ وہ اپنے بیٹے کی قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قبر ان کے بیٹے کی عاصم جمیل کی پختہ بنائی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو آپ سبھی حضرات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولانا لوگ یا کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، اگر اس کا کوئی کام حدیث کے خلاف ہمیں نظر آئے گا تو ہم حدیث کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث ہیں، بالکل کلیئر احادیث ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے حضور نے منع فرمایا کہ قبروں پر کسی طرح کی تعمیر کی جائے، قبروں کو پختہ بنانے سے حضور نے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا، قبروں کے اوپر بیٹھنے سے، قبروں کے اوپر چلنے سے حضور نے منع فرمایا۔ تو حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر ہم کسی بھی طرح کی تعمیر نہیں کر سکتے، قبروں کو پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین، طب تابعین، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ٹائم میں قبریں پختہ بنی ہوئی نظر آپ کو نہیں آئیں گی، ساری قبریں کچی ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی آپ جب جنت البقیع میں جائیں گے نا، جہاں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، آپ سعودی عرب جائیں گے تو صحابہ اکرام کی قبروں کو دیکھیں گے، صحابیات کی قبروں کو دیکھیں گے تو بالکل کچی قبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی قبروں کو کچی ہی رکھنا چاہیے۔ اور چار جو بڑے بڑے فقہا ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ تعالی، ان تمام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ قبروں کو پختہ بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، قبروں کو کچا رکھنا چاہیے۔ بعض فقہا نے تو یہ تک بیان فرمایا کہ قبر کھودنے میں جو مٹی نکلتی ہے بس اسی مٹی کو آپ اوپر ڈالو، اس کے علاوہ ایکسٹرا مٹی ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو قبروں کو جتنا سمپل ہو اتنا رکھنا چاہیے۔ آج کل آپ قبرستان میں جائیں تو تختیوں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی قبروں پر۔ میں ٹرکی گیا تھا تو ہر قبر پر تختی، ہر قبر پر تختی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ عیسائیوں کے قبرستان میں آ گئے ہوں۔ جیسے عیسائیوں کی قبریں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی تختیاں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قبریں بالکل سمپل رکھو آپ۔ ہاں، آپ کو لگ رہا ہے کہ قبر کی بے حرمتی ہوگی، قبر پہ کوئی مطلب ایسی جگہ مان لیجیے قبر ہے کہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، پتہ نہیں چلے گا، تو تھوڑا سا آپ اینٹیں ویٹیں لگا کے اس کی نشانی باقی رکھو، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ بھئی یہ ہمارے ابا کی قبر ہے، یہ ہماری امی کی قبر ہے نا۔ اور بعض لوگ جو ہے نا بڑی بڑی تختیاں لگاتے ہیں، تو تختیاں بھی نہیں لگانا چاہیے۔ قبروں کو بالکل سمپل رکھو، صحابہ اکرام کی طرز پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرز پر، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہ جو تختی لگانے کا چلن ہے تو آپ دیکھ لو قبرستان مسلمانوں کے بالکل ایسے ہی لگنے لگے جیسے عیسائیوں کے قبرستان میں آ گئے۔ تختیوں پہ قرآنی آیات لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، قبر کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ قبر ایسی جگہ ہے کہ قبر کی بے حرمتی ہوگی، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ تھوڑی بہت نشانی لگا سکتے ہو، چاروں طرف اینٹیں لگا دو، لیکن اس پر کسی بھی طرح کا پلاسٹر ورک نہیں کرا سکتے، ٹائل ورک نہیں کرا سکتے آپ کہ صاحب مستری کو بلا کے آپ قبر کے چاروں طرف کوئی ایسے سرکل بنوا دو، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے تختی لگانے کی کہیں سے گنجائش ملتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تختی لگی ہوئی ہے، نام لکھا ہوتا ہے اس پہ یہ فلاں کی قبر ہے، لیکن بہتر یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے نا ممانعت ہے کسی بھی طرح کی تعمیر۔ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ قبروں پہ تعمیر درست نہیں ہے، قبروں پر کسی بھی طرح کی تعمیر درست نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تختیاں لگانا اور چاروں طرف سرکل بنانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، قبر کو بالکل سمپل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کو جو ہے نا موت دے دی، دنیا سے اللہ نے اس کو فنا کر دیا، اب تم کیوں اسے زندہ رکھنا چاہ رہے ہو؟
پھر یہی چیزیں بعد میں جو ہے نا وہ شرک اور تمام چیزیں جو بدعات اور خرافات کے قبیل سے ان میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی نشاندہی رکھو، اور اگر خطرہ لگ رہا ہے تو چاروں طرف اس کی کچھ چیز لگا دو تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ بھئی یہاں پر قبر ہے۔ لیکن یہ تختیاں لگانا اور اس طرح سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، بعض لوگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچنا اس سے بھی چاہیے، قبروں کو بالکل سادہ رکھو۔ اب رہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کیا تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں جو غلط ہو گیا تو اللہ کے نبی سے بڑی بات پھر ہمارے لیے کسی کی نہیں ہے، چاہے میں ہوں، چاہے مولانا طارق جمیل صاحب ہو، یا کوئی سے بڑے مولانا ہو، حدیث میں جو ہے ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو بس منع ہے، اسی لیے قبروں کو سمپل رکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔